جوانی کے بارے میں شباب کا لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ بھری جوانی کو کہتے ہیں، بھری توانائی کو عربی میں شباب کہتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ پہلا سوال ہمارے خالق ہمارے مالک نے ہم سے کیا ہے عمر کے بارے میں، اس عمر کے اندر جوانی آ گئی، لیکن دوسرا سوال رب العالمین پھر خاص طور پر اس عمر سے نکال کر جوانی سے متعلق کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ قابل توجہ بات کہ کل عمر سے متعلق خالق سوال کر چکا، لیکن اس کل عمر کے ایک مخصوص حصے کا سوال اللہ تعالیٰ الگ سے کر رہا ہے وعن شبابہ، اور ہم اس خالق مالک کے سامنے اپنی جوانی کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ اگر ہم سورہ روم کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مطالعہ کریں تو رب العالمین ہماری زندگی یا ہماری عمر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب تم پیدا ہوئے تو معصوم بچے تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ناتوانی کے بعد اللہ نے توانائی تمہارے جسم کے اندر بھر دی، تمہارے جسم کے اندر صلاحیتیں بھر دی، یہ تھی جوانی کی عمر۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور جب جوانی کی عمر گزری، ادھیڑ عمر آئی، بڑھاپا آیا، پھر تم کمزور ہو گئے، پھر تم بچپن کی طرف لوٹ گئے۔ بڑھاپے میں جب جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں، خواہشات مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، جب انسان کے اعضاء کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، قدم مسجدوں کی طرف اڑ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جوانی جو طاقت کے نشے سے بھری ہوئی ہو، جو توانائیاں اپنے اندر رکھتی ہو، جذبات بے قابو ہوں، خواہشات بے لگام ہوں، نہ استادوں کے کنٹرول میں آنے والا، نہ باپ باپ کے کنٹرول میں آنے والا، اس جوانی سے متعلق تو خدا خاص طور پر سوال کر رہا ہے کہ جناب یہ جوانی جو توانائیوں سے بھری ہوئی تھی، جس کے اندر طاقت دوڑ رہی تھی، یہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ فی ما ابلاہو، یہ جوانی تم نے کہاں کمزور کی، یہ جوانی کہاں تم نے پرانی کی، یہ جوانی تم نے کہاں گزار دی؟ انسان اس کے بارے میں جواب دے۔ دماغ آپ کے حاضر رہے، سورہ کہف ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کر دیا قیامت تک کے لیے، لیکن جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اس کی طرف توجہ دلانے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ 1450 سال پہلے کے نبی علیہ السلام کے مکہ میں اپنے آپ کو اتاریں، کہ 1450 سال پہلے کا مکہ آپ کے سامنے ہو، وہاں نوجوان ایمان اور اسلام لے کر آ رہے ہوں اور پھر انہیں زد و کوب کیا جا رہا ہو، ان کی زندگی تنگ کی جا رہی ہو، وہ مکہ اپنے سامنے لائیں۔ اب رب العالمین اس مکی دور میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے مسلم نوجوانوں، یہ جو اصحاب کہف تھے نا، انہم فتیۃ، یہ تمہاری طرح نوجوان تھے، ان کے اندر بھی توانائیاں بھری ہوئی تھی، لیکن قیصر ڈیسیس کے دور میں جب مسیح کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہ بھری جوانی لیے ہوئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اپنی ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے علاقوں سے نکلے تھے، اپنے شہروں سے نکلے تھے، اپنے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا تھا، اپنے گھروں کو انہوں نے خیر آباد کیا تھا،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ کے نوجوانوں، اگر مکہ کی سرزمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اصحاب کہف تمہارے لیے مثال ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ ہے وہ پس منظر، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہی الفاظ دوستو 1450 سال کے بعد امت مسلمہ کے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، انہم فتیۃ، تم نوجوان ہو، توانائیاں تمہارے اندر دوڑ رہی ہیں،